علیکم احمداد سمرو 20 جنوری فیصلے کا دن ہے، فیصلہ کن دن۔ 20 جنوری کو فیصلہ ہوگا کہ آگے کیا ہوگا۔ ایک تصویر نے بھونچال مچایا ہوا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے خیمے گاڑ دیے ہوئے ہیں اور نون لیگ نے بھی قدم اٹھانا شروع کر دیے ہیں، لیکن نون لیگ کے پاؤں میں بہت سی بیڑیاں ہیں، آگے بڑھ نہیں پا رہی، بڑھنے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون نے صرف ایک قدم اٹھایا ہے۔ ایک طرف سے ایک قدم اٹھایا مسلم لیگ نون نے، تو دوسری طرف سے پھر اتنا بڑا مطالبہ جس طرح پتھر باندھ دیا جائے پاؤں کے ساتھ اور پھر چلنے سے روک دیا جائے، زنجیر کھینچ لیا جائے۔ یہ معاملات ظاہر انتخابات سے متعلق ہے۔ 20 جنوری کے متعلق ایک انتہائی اہم قسم کی جو ہے خبر میرے پاس ہے، بڑی خبر ہے، اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں، لیکن اصل جو چیز جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ فائنلی پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بطور وزیر اعظم کے امیدوار، یعنی پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کے۔ وہ ان کا جو نام ہے وہ تجویز کیا ان کے والد آصف زرداری صاحب نے۔ پیپلز پارٹی کی CC کا اجلاس تھا کل۔ اچھا، اب آصف زرداری ظاہر ہے بیٹے کا نام پیش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اچھوی والی بات تو نہیں ہے، مگر آصف زرداری صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے اس کی وجہ سے کافی سارے ابہام، سوالات اور خدشات نے جنم لیا تھا، اور جس کی وجہ سے پھر پیپلز پارٹی کے اندر بھی کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کا کوئی ایک امیدوار نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس وزیر اعظم کا امیدوار ایک ہے، جس پر کوئی تنازع نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب کی اہلیت کے سوالات، پھر یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے نام پر نہیں مان رہی، اسٹیبلشمنٹ کے معاملات، مسلم لیگ نون کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہے، طرح طرح کی باتیں۔ وہ کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں، تو ہر زبان پر الگ الگ کہانی تھی، ہر زبان پر الگ الگ خبر تھی کہ مریم نواز وزیر اعظم ہوں گی یا مریم نواز وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ اگر مریم وزیر اعلیٰ ہوتی ہیں تو پھر اوپر باپ وزیر اعظم کیسے بن سکتے ہیں، تو بہرحال یعنی کافی ساری، اور یہ کہ شہباز شریف صاحب خود بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں کم از کم وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر کوئی تنازع نہیں ہے امیدوار کے نام پر۔ لیکن آصف زرداری صاحب نے وہ جو انٹرویو تھا آسما شیرازی کا، اس میں انہوں نے سوالوں کے جواب میں انہوں نے بات کہہ دی تھی کہ جی وزیر اعظم کے امیدوار بلاول بھٹو بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، خورشید شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس پر مسلسل سوال اٹھنے لگے کہ جی اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس معاملے میں دو آرا ہیں۔ اچھا، اس کو پھر بڑا سمارٹلی پلے کیا بلاول بھٹو زرداری نے، اس سارے تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ پارٹی کے لوگوں کو بھی پتہ ہو اور ووٹرز کو بھی پتہ ہو کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے امیدوار کون ہیں۔ آصف زرداری صاحب کا اگر نام وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر آتا ہے تو سیاستدان تو بہت اچھے ہیں، مفاہمت بہت اچھی کر لیتے ہیں، رواداری بھی بہت ہے ان کے اندر، عاجزی بھی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں، میری سب کے ساتھ یاری ہے، ہاتھ جوڑ کر، وہی کہتے ہیں نا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور کیوں یہ ہے تاثر کہ ایک زرداری سب پر بھاری؟ تو نے کہا نہیں، ایک زرداری سب پر یاری، اور میرا یہ اسٹائل ہے، میں ہاتھ جوڑ کر سب کا ترلا منت کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہوں۔ تو وہ آصف زرداری صاحب میں سب خوبیاں ہونے کے باوجود وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر جب ان کا نام آئے تو پارٹی اور پارٹی کے ووٹر یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے نقصان دہ فیصلہ ہوگا، لہذا اگر آصف زرداری بعد میں وزیر اعظم بن بھی جائیں تو امیدوار کے طور پر، وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر الیکشن کیمپین آصف زرداری صاحب کے نام کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک رائے تھی، تو اس کو بڑا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ تو اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ میری رائے جو اپنی یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب بدنام بہت زیادہ ہیں، سیاسی خدمات ان کی، پاکستان میں چند بڑے لیڈر ہوں گے جن کی سیاسی خدمات ہیں آئینی اور قانونی حوالے سے، پاکستان کو جوڑنے کے حوالے سے، پاکستان کے وفاق کو، جو کمزور وفاق تھا اس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، صوبوں کو خود مختاری دینے کے حوالے سے، صوبوں کو شناخت دینے کے حوالے سے، صوبوں کو مالی وسائل دینے کے حوالے سے، اور پھر کسی بھی اپنے دور حکومت میں سنگل ایک پولیٹیکل ورکر کو جیل میں نہ رکھنے کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال اب ایک پورا کا پورا ہماری ریاست نے ایک وقت لگایا، پیسہ لگایا،
بہت زیادہ توانائیاں صرف کیں اس بات پر کہ آصف زرداری کو بدنام کرنا ہے، تو پھر آصف زرداری صاحب ہو گئے بدنام۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کا جلسہ تھا 27 دسمبر کو، ابھی کچھ دن پہلے، اس پر انہوں نے تقریر ختم کرتے ہوئے آخر میں کہا تھا کہ مجھے آپ ایک اجازت دیں، میں اپنا نام وزیر اعظم کے طور پر CEC میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں وزیر اعظم کا امیدوار بننا چاہتا ہوں، اگر آپ منظوری دیں گے تو میں CEC میں جا کر اپنا نام رکھوں گا۔ جلسے نے منظوری دے دی اور اس کے بعد CEC میں آصف زرداری صاحب نے خود نام پیش کیا تاکہ یہ ختم ہو تاثر، اور پھر اس کی ویڈیو جاری کی گئی۔ حالانکہ عموماً CEC کے اجلاس میں ہونے والی تقریریں، ہونے والے بحث مباحثے، گپ شپ، ان کی ویڈیو میڈیا کو جاری نہیں کی جاتی، لیکن آصف زرداری صاحب کی جو وہ تھا کہ میں تجویز کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری ہماری طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، اور جس پر پوری CEC نے تالیاں بجا کر اس کی منظوری دی، اس قرارداد کی، تو یہ بھی ایک اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے تھا کہ کوئی باپ بیٹے کے اندر اختلافات ہیں۔ تو اچھا، دوسری چیز، بلاول بھٹو کیونکہ لاہور میں ہے آج، چودھری غفور جو مسلم لیگ نون کے بہت قریبی، مسلم لیگ نون کے اہم رہنما رہے تھے لاہور میں، اور میاں شریف صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے صاحب اپنا والد صاحب ہیں، ان کے بیٹوں کی طرح تھے وہ کہتے تھے کہ میں ان کا چوتھا بیٹا ہوں، میرے ساتھ مجھے کئی بار انہوں نے کہا کہ میاں صاحب مجھے خود کہتے ہیں کہ تم میرے چوتھے بیٹے ہو۔ تو اور انہوں نے خدمت بڑی کی تھی میاں شریف صاحب کی، بڑا ایک جو ہوتا ہے ایک بزرگ کا اور برخوردار کا ایک تعلق ہوتا ہے، نوجوان تھے، تو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے آج ان کے فارم ہاؤس پہ جا کے جلسہ کرنا ہے اور پھر لاہور میں ہی رہنا ہے، قیام کرنا ہے۔ جنوری کے اینڈ میں پیپلز پارٹی لاہور میں ایک بڑا جلسہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو اپنے حلقے میں پارٹی آفس کا، الیکشن آفس کا افتتاح کریں گے، اس کے ساتھ بہت سی اور ایکٹیویٹیز ہیں ان کی جو ہونی ہے۔ اب بلاول بھٹو، میں نے کل جب CEC کے اجلاس سے پہلے وہاں پارٹی کی لیڈرشپ سے گپ شپ ہوئی تو انہوں نے سب نے یہ کہا کہ جی بلاول اب پنجاب میں ہی رہیں گے، پنجاب کچھ عرصہ خیبر پختونخوا، باقی پنجاب میں، الیکشن تک پنجاب میں رہیں گے۔ کاش کہ یہ اپروچ جو ہے نا الیکشن سے کوئی سال پہلے اپنا دی جاتی یا اس سے پہلے، کہ بلاول بھٹو پورا وقت دیتے پنجاب کو، تو آج حالات بہت بہتر ہوتے پیپلز پارٹی کے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید تمام تر سازشوں کے باوجود پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اس لیے زندہ رکھے ہوئے تھی کہ وہ پنجاب میں آ کر بیٹھتی تھی۔ ظاہر ہے یہ ایک اپنا پیریڈ تھا، اپنا کیا ٹرانزیشن پیریڈ تھا پیپلز پارٹی میں، محترمہ کو شہید کر دیا گیا، آصف زرداری وہ کچھ اور کاموں میں لگ گئے، حکومت، آئین سازی، قانون سازی، اس میں، تو پنجاب آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اگر اسی طرح الیکشن یا الیکشن کے بعد میں بلاول بھٹو پنجاب کو ٹائم دیں گے تو پنجاب میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی متحرک ہو، ایکٹیو ہو، تو پنجاب میں پیپلز پارٹی دوبارہ ریوائیو ہو سکتی ہے۔ ان انتخابات میں اس لیول پر شاید نہ ہو، لیکن انتخابات کے بعد ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی ریوائیو۔ تو خیمے بلاول بھٹو نے گاڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اب آغاز کر دیا ہوا ہے۔ وہ جو تھا نا کہ مسلم لیگ نون چپ بیٹھی ہے، ایک آدھ جلسہ ہوا ہے، ایک آدھ کارنر میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اصل سوال تھا انتخابی امیدواروں کا۔ تو پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے بلوچستان سے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ آسان ہے، بلوچستان میں کوئی اتنی لٹھ نہیں لگ رہی نا، وہاں پہ کوئی اتنے زیادہ امیدوار نہیں ہے، اتنی زیادہ مقبولیت نہیں ہے وہاں پر۔ جو لوگ مسلم لیگ نون میں آئے، جنہوں نے ٹکٹ مانگا، مطلب وہ مسلم لیگ نون کے لیے غنیمت ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر قومی اسمبلی کے 16 اور صوبائی اسمبلی کے 42 امیدواروں کا ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے، فہرست جاری کر دی ہوئی ہے مسلم لیگ نون نے کل رات۔ بلوچستان ایشو نہیں ہے، سندھ بھی ایشو نہیں ہے، KPK بھی ایشو نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے جو مسئلہ ہے وہ پنجاب ہے۔ اب پنجاب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تصویر نے اچھی خاصی ٹینشن دے رکھی مسلم لیگ نون کو، اچھی خاصی۔ لاہور کے حلقے پر، ایک حلقے پر جو اپنا شیخ روحیل اصغر صاحب کا حلقہ ہے، جدی پشتی ان کا حلقہ، ان کے والد صاحب، ان کے بھائی، وہ وہاں سے الیکشن لڑتے رہے، جیتتے رہے اور تگڑے ہیں۔ اب میں اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اگر شیخ روحیل اصغر آزاد بھی لڑ لینا تو شیخ صاحب جیت جائیں گے مسلم لیگ نون کے مقابلے میں۔ ان کا کام ہے وہاں پہ اپنے حلقے میں۔
اپنے حلقے میں مطلب فیملیز ہوتی ہیں نا، بڑی فیملیز، وہ تو کیا ایک ایک ووٹر کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے، اور تعلق بھی فرینکنیس کی لیول تک. چھوٹے عمر کے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، خواتین ہیں، سب کے ساتھ ایک ان کا بہت ہی ایک آئیڈیل قسم کا ایک ہوتا ہے نا کوئی جو اپنا عوامی نمائندہ ہو، اور جو اپنے حلقے کے لوگوں میں مقبول ہو، اور مقبولیت کی وجہ ان کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہو. تو شیخ روحیل اصغر کے حلقے میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے کوشش کی کہ ایاز صادق صاحب کو ادھر الیکشن لڑایا جائے. شیخ صاحب نے تو اپنی قیادت کو جو میسج دینا تھا دے دیا، مگر ایاز صادق صاحب کی ایک تصویر نے بڑا میسج دیا، وہ بڑی کمال ہوئی. تصویر پرسوں کی ہے، اور وہ تصویر یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب خورشید شاہ صاحب کے ساتھ دیکھے گئے. اچھا، اس میں پھر نوید چودھری صاحب بھی ہیں. اب اس تصویر کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ چلا کہ جی لیں جی یہ تو پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، اگر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہیں ملے گا تو ایاز صادق پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. اچھا، اس میں پھر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ذاتی تعلقات، سماجی تعلقات سیاست سے بالاتر نہیں ہوتے، نہیں سمجھے جاتے. مطلب یہ کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کا، کسی مخالف پارٹی کے کسی لیڈر کا دوست ہو سکتا ہے، یہ ہمارے یہاں تصور نہیں ہے. یہ تھا پہلے لیکن خراب کر دیا عمران خان صاحب نے. جیسے میں نے پرسوں کی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری اپنے سامنے انتخابات لڑنے والے JUI کے امیدوار رہنما راشد محمود سومرو صاحب کے گھر چل کر گئے، ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کر رہے ہیں. تو اب ایاز صادق کی تصویر جو ہے خورشید شاہ کے ساتھ ہو، نوید چودھری کے ساتھ ہو، یہ گڑبڑ ہے بھائی. تو بھوچال سمجھ گیا، اور مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقوں میں بھی ایاز صادق صاحب کو وضاحتیں دینی پڑی کہ بھائی ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ وضاحتیں تو انہوں نے دی ہیں، لیکن انہوں نے جو تصویر بنوائی ہے وہ کارڈ کے طور پر خود ہی بتایا کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں. پھر وہ جو کچھ ہوا مجھے پتہ ہے وہ سارا، پھر کیسے وہاں بندہ پہنچا، کیسے ویڈیو بنی، کیسے تصویر بنی، وہ بھی سارا کچھ. یعنی سورس کوئی اور نہیں، ایاز صادق صاحب خود تھے، کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو ٹکٹ مل جائے. اور پھر ظاہر انہوں نے وہ تصویر بنوائی، تصویر چلی، پارٹی کو تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور خورشید شاہ صاحب سے بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی اگر مجھے پارٹی میں ٹکٹ نہیں ملا تو میں پھر پیپلز پارٹی کی طرف آ جاؤں گا، میرے لیے کوئی جگہ بنا لیں، گنجائش نکال لیں. ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. انتخابات کے متعلق عمومی سی باتیں ہوئی ہیں، یہ بات نہیں ہوئی. لیکن بہرحال وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں بہت برے طریقے سے انتخابی امیدواروں کے معاملے میں پھنسی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون نے جکڑا ہوا ہے. آغاز تو کر لیا بلوچستان سے، پنجاب سے نہیں ہو رہا کچھ. ابھی میرے سامنے خبر ہے رئیس انصاری صاحب کی، مسلم لیگ قائد اعظم نے قومی اسمبلی کی 4 اور اپنا ٹوٹل جو ہے نا مجموعی طور پر 12 نشستیں اور 8 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ایڈجسٹمنٹ کے لیے مانگی ہیں کہ ہمیں یہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ کریں. چودھری سالک کی سیٹ ہے، مونس الہی کی سیٹ، اپنا جو سیٹیں تھیں ماضی میں انہوں نے جیتی ہوئیں، اب ان پر ان کے امیدوار بدل گئے ہیں. حسین الہی، طارق بشیر چیمہ امیدوار بدل گئے ہیں، کیونکہ مونس الہی ادھر نہیں رہے اپنا مسلم لیگ قائد اعظم میں، وہ تو PTI میں چلے گئے اور ویسے بھی مفرور ہیں، باہر گئے ہوئے. تو یہاں مسلم لیگ نون IPP کے ساتھ ان کے معاملات نہیں طے ہو رہے. IPP کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو اپنے لوگ روٹتے ہیں، اپنے لوگوں کو اپنا اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ روٹتی ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم اور IPP کے ساتھ تو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی تو ان کو کچھ دیں. تو بہت ہی بڑا ایشو بنا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. تو اس وجہ سے پھر ایک تصویر جو آتی ہے نا، وہ تصویر عجیب و غریب قسم کے مخمصوں میں، پریشانیوں میں مسلم لیگ نون کو مبتلا کر دیتی ہے. کیونکہ فیصلہ اب ہو سکتا ہے، ابھی جب میرا ولاگ آپ تک پہنچے گا تو پنجاب کے امیدواروں کا اعلان بھی ہو جائے، لیکن شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اعلان ایسے وقت میں ہوگا تاکہ کوئی امیدوار ان کے جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ
کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کے قابل نہ رہے، یعنی ٹکٹ کے آخری دن اناؤنس کیا جائے گا کہ جی ہمارے امیدوار ہیں پنجاب کے حوالے سے، ہو سکتا ہے آج ہو جائے، ہو سکتا ہے کل ہو جائے، آخری دن اس لیے تاکہ فرض کر لیں کہ ایک جگہ ایک امیدوار کو ٹکٹ دی گئی تو دوسرا تگڑا امیدوار جو ہے وہ کہے کہ جی میں پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیتا ہوں، فلاں پارٹی کو جوائن کر لیتا ہوں، یہ گنجائش ختم ہو۔ آزاد حیثیت میں کوئی الیکشن لڑے تو جا کر لڑے، کسی پارٹی کے ساتھ لڑ کر اس پارٹی کا ووٹ ساتھ لے کر نقصان پہنچائے، یہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے گوارے میں نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی کچھ حکمت عملی ہے مسلم لیگ نون کی۔ آغاز ہو گیا ہے، انجام کیا ہوتا ہے ٹکٹوں کا اس کا پتہ ایک آدھ روز میں چل جائے گا۔ ایک اور چیز جو میں نے گزارش کی تھی وہ ہے 20 جنوری والی، آغاز کیا تھا۔ اب کچھ لوگ، کچھ ستارہ شناس، کچھ موڈ دیکھنے والے اور طرح طرح کی جو چیزوں پر نظر رکھنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 20 تاریخ تک اگر کوئی بڑا فیصلہ نہ ہوا تو پھر الیکشن ہو جائیں گے، اگر 20 تاریخ کو کوئی بڑا فیصلہ ہو گیا تو پھر انتخابات جو ہیں وہ عید کے بعد، عید الفطر کے بعد، روزوں کے بعد انتخابات ہوں گے۔ مجھے اس میں ابھی بھی کیا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ یقین ہے، اور آرمی چیف بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی انتخابات وقت پر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود خدشات جو ہیں ان کو سامنے رکھنا تو بطور جرنلسٹ اپنی ذمہ داری ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری سے آگے انتخابات جائیں گے۔ بہرحال 20 جنوری بہت دور نہیں ہے، 20 جنوری کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔